اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان پر اتنا مال کمانا واجب قرار دیا ہے جتنا اس کے اوپر مالی ذمہ داری ہے. جتنا آپ پر مالی ذمہ داری ہے اتنا مال کمانا آپ پر کیا ہے؟ واجب ہے. واجب کا مطلب آپ نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا. مال نہیں کمانے پر گناہ ملے گا. ہاں جتنی آپ پر ذمہ داری ہے، بچہ جوان ہو گیا، ماں باپ بوڑھے ہیں، بوڑھا باپ اس کے اندر محنت کرنے کی سخت نہیں بچی، لیکن بیٹا کچھ کرتا ہی نہیں ہے، جوان ہٹا کٹا مستنڈا تندرست پڑا ہوا ہے، 2 بجے تک کے سو کر کے نہیں اٹھ رہا، رات میں 2 بجے تک پب جی کھیلتا ہے، دن میں 2 بجے تک سوتا ہے. ہاں 2 بجے اٹھتا ہے، جینس ٹی شرٹ چلاتا ہے، ابا کی جیب سے پیسہ لیا نکل لیا. ہاں اب یہ باپ بیچارہ غریب، یہ کہیں ٹھیلا لگاتا ہے، کہیں ہاتھ گاڑی کھینچتا ہے، کہیں رکشہ چلا رہا ہے. ہاں اب یہ اس کے اندر سخت نہیں کام کرنے کی، لیکن کیا کرے گا؟ ہاں اس کے بیٹا کما کے کچھ دے نہیں رہا، مجبوری میں نکلتا ہے گھر سے باہر. ہاں خون پسینے کی کمائی لا کر کے بچے کو پال رہا تھا، بعض مرتبہ سوچتا ہے چلو شادی کرا دے، ہو سکتا ہے ذمہ دار ہو جائے گا، شادی کرانے کے بعد بچے کے ساتھ اس کے بچوں کو بھی پال رہا ہوتا ہے. ایسا لڑکا گنہگار ہے، گنہگار اللہ کی نظر میں. اللہ کے رسول نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کی کفالت کرنا، جس کا خرچہ اٹھانا اس کی ذمہ تھا، ان کو ضائع کر دیا، خرچہ نہیں اٹھایا. واجب ہے پیسہ کمانا ہمارے دین میں. ہاں اور پیسہ شوہروں کا بھی معاملہ ہوتا ہے نا، شادی کر دی، لڑکے گھر والے سوچتے ہیں ہمارے یہاں تو صورت حال یہ بن گئی ہے کہ لڑکا کوئی کام ہی نہیں کر رہا، بولے شادی کر دو تو کرنے لگے گا. بھائی دوسروں کی بچیوں کی زندگی رسک پہ مت ڈالو، کیونکہ چانس والی چیز ہے. ہاں لڑکا آؤٹ لائن ہے، سوچتے شادی کرا تو سدھر جائے گا، وہ لڑکی کی زندگی سے تجربہ کر رہے ہو. ہاں بھائی شادی کرا تو سدھر جائے گا، نہیں سدھرا تو اس کی تو زندگی خراب ہو گئی نا. اس لڑکی کی زندگی خراب ہوئی کہ نہیں؟ ہاں شادی کر لیتے ہیں، 1 روپے کے لیے سسرال والوں کے محتاج. ہاں وہی دروازے پہ کتوں کی طرح دروازے پہ پڑے ہوئے سسرال کے، 1 روپے کے لیے کتنے لوگ راشن تک بھرانے کی اتنا نہیں کماتے کہ راشن بھرا لیں، وہ بھی سسرال والے بھرا کر کے دے رہے. عید آ رہی ہے سسرال والے کپڑا دلائیں گے، بیوی بیمار ہو گئی سسرال میں فون لگائیں گے کہ بھیجیے اتنا پیسہ، ڈیلیوری اور کا ٹائم ہے بھیج دیں گے سسرال میں. اللہ کیا گنہگار ہے. بھائی شادی مت کرو، کر لیا ہے تو پھر اس کا خرچہ اٹھانا تمہاری ذمہ داری. شادی کا مطلب ہی ہوتا ہے تمہاری جسمانی تسکین تمہاری بیوی فراہم کرے گی، اس کی مالی ضرورت تم دے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنس نصيبك من الدنيا. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے مال، ویلتھ، پیسہ. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے مال بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے ان کو صبر کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعاؤں میں اس نعمت کے لیے سوال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس نعمت سے نواز دے. یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ واحد اسلام ایک ایسا دین ہے، دنیا میں پائے جانے والے بہت سارے ادیان اور مذاہب میں
جو مال کو اپنے آپ میں برا نہیں قرار دیتا. مال اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے, نہ فقیری اپنے آپ میں کوئی اچھی چیز ہے. اسلام مال کو کوئی بری چیز نہیں سمجھتا, فقیری کو کوئی اچھی چیز نہیں سمجھتا. دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے تو تصور یہ ہے کہ مال اپنے آپ میں بری چیز ہے, اللہ سے تقرب حاصل کرنا ہے, اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے تو مال سے دستبردار ہو جاؤ, ساری معاشی سرگرمیوں سے خود کو کاٹ لو, جنگلوں میں چلے جاؤ, سنیاس لے لو, جوگی بن جاؤ. اگر عیسائی ہے تو اپنے آپ کو کلیسا میں قید کر لے, پادری بن جائے, کاروبار نہ کرے, کہیں سے پیسہ نہ کمائے. بدھسٹ ہے تو بھکشو بن جائے, بھیک مانگ کر کے زندگی گزارے. ہندو ہے تو جوگی بن جائے, غار میں چلا جائے, ہمالیہ کے پہاڑ پہ چلا جائے, وہیں تپسیا کی میں لگا رہے اور موکش کی پراپتی کی کوشش کرے. دنیا کو جب تک چھوڑ نہیں دے گا اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. دنیا کا ہر مذہب یہ مانتا ہے. ہمارا دین الحمدللہ ہم سے دنیا چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کرتا. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ مال کوئی بری چیز ہے جس سے ہم کو دستبردار ہو جانا ہے اگر ہم کو اللہ کے قریب جانا ہے. تو ہمارے دین میں الحمدللہ مال بری چیز نہیں ہے, فقیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے. دوسرے مذاہب میں فقیر کوئی بہت بڑی شخصیت مانی جاتی ہے. ہاں مطلب بابا ہے, فقیر ہے, اس کا مطلب بہت کوئی پہنچا ہوا آدمی ہے. مسلمانوں میں بھی بعض لوگ مانتے ہیں, پر یہ اسلام کا نظریہ, اسلام کا تصور اور عقیدہ نہیں ہے. یہ فقیروں کو کوئی بڑی اور پہنچی ہوئی ہستی ماننے کا جو تصور ہے, یہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان کا تصور ہے جو تصوف کے راستے سے بعض مسلمانوں میں بھی آ گیا. فقیروں کو دوسرے مذہب کے لوگ بڑا سمجھتے ہیں, بہت عظیم سمجھتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے نا کہ وہ لوگ جو کروڑوں کی جائیداد کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی فخر سے اپنے آپ کو فقیر بولتے ہیں. ہاں میں تو فقیر ہوں, جھولا اٹھا کر کے نکل لوں گا. یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. اسلام میں فقیری کوئی اچھی چیز نہیں. بھائی فقیری کوئی اچھی چیز ہوتی, غربت اور فقر کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول فقیری سے پناہ نہیں مانگتے. اللہ کے رسول اپنی دعاؤں میں فقیری سے, غربت سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ کے رسول کی بڑی پیاری دعا ہے, اور وہ دعا بھی اللہ کے رسول کب مانگتے تھے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو تشہد ہے, یعنی دعا مانگنے کا سب سے اچھا موقع کیا ہے؟ آخری تشہد میں سلام سے پہلے. بہت سارے لوگوں کو دعا مانگنی ہوتی ہے تو سلام پھیرنے کا انتظار کرتے ہیں, حالانکہ جب آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو کوئی دعا مانگنی ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے مانگنی چاہیے, کوئی بھی دعا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اللہم انی اعوذ بک من الکفر, اللہ تعالیٰ میں کفر سے تیری پناہ چاہتا ہوں, والفقر اور فقر سے تیری پناہ چاہتا ہوں, وعذاب القبر اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. آپ سوچئے فقیری ایسی خطرناک چیز ہے, آپ سوچئے کتنی بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ اس کا ذکر ہو رہا ہے. ہاں کفر اور عذاب قبر کے ساتھ اللہ کے رسول فقر سے پناہ مانگتے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو فقیری کوئی اچھی چیز نہیں بھائی. ہاں فقیری کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو اللہ کے رسول لوگوں سے کہتے فقیر بن جاؤ. ہاں مال جائیداد تیاگ لو. اللہ کے رسول نے کبھی اسلام لانے کے بعد کیا کبھی کسی صحابی سے مطالبہ کیا کہ چلو اب مال جائیداد چھوڑ کر کے فقیر بن جاؤ؟ بلکہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, اور ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ غنا کا قبل فقری. اللہ نے اگر تم کو غنی بنایا ہے, مالدار بنایا ہے, پیسے کما رہے ہو الحمدللہ, اس مالداری کو غنیمت جانو. غنیمت جاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نعمت ہے, اس کی قدر کرو, اس کی ویلیو کو سمجھو, اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ, اس کی حفاظت کرو, اس کا صحیح استعمال کرو. قبل فقری, اس سے پہلے کہ فقیر ہو جاؤ. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, کاروبار کب ڈوب جائے, پیسہ کب ضائع ہو جائے, حالات کیسے آ جائیں. اللہ نے مالدار بنایا ہے, مال کی قدر کرو. مال کی قدر کرنے کا شریعت میں حکم ہے بھائی. ہاں مال اتنی اہم چیز ہے کہ مال کی قدر کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقیری کوئی اچھی چیز نہیں ہے بھائی. فقیری کوئی اچھی چیز ہوگی تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اپنے بچوں کو فقیر بناؤ. ہاں پیسے ایسے مت چھوڑ کر کے جاؤ, سب صدقہ کر دو, بچے فقیر رہے تو اچھا ہے. ہاں جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے, تیرا تری کمیری نہیں فقیری ہے. نہیں, اسلام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اللہ کے بہت بیمار تھے, اللہ کے رسول ان کی عیادت کے لیے گئے. کہ اللہ کے رسول میرے پاس مال بہت ہے, وارث صرف ایک بیٹی ہے, تو سوچ رہا ہوں کہ پورے مال کی وصیت کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد پورا مال
اللہ تعالیٰ کے راستے میں غربا فقرا مساکین میں خرچ کر دیا جائے پورا مال. اللہ کے رسول اجازت نہیں ہے. ہاں تو کہا اللہ کے نبی کیا آدھا مال؟ کہا اللہ کے نبی نے نہیں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا 2/3 مال وصیت کر دوں؟ کہا نہیں. فرمایا کہ اللہ کے نبی 1/3 مال کی وصیت کر دوں کہ 1/3 مال غریبوں فقیروں اور مسکینوں میں اور اللہ کے راستے میں دے دیا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا 1/3 کی کر سکتے ہو, ہاں 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو, لیکن 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا انکا انترکا ورثتک اغنیاء, اپنے ورثہ کو, اپنے وارثین کو جو تمہارے پیچھے تمہاری اولاد ہے, تمہاری بیوی ہے, تمہاری رشتہ دار ہیں, اپنا مال چھوڑ کے جاؤ اور یہ غنی ہو جائے تمہارے مال سے وراثت میں پا کر کے, یہ بہتر ہے. ان کا غنی ہونا بہتر ہے اس سے کہ ان کو فقیر چھوڑ کر کے جاؤ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. تو فقیری اچھی چیز ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول کیا بولتے ہیں؟ مال صدقہ کر دو, سارا وصیت کر دو اور اپنے رشتہ داروں کو فقیر چھوڑ کر کے جاؤ, بچوں کو فقیر بنا دو. اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ نہیں, پیسہ چھوڑ کر کے جاؤ, یہ بہتر ہے کہ تمہارے بچے مالدار رہے, تمہارے پاس غریب ہونے سے بہتر ہے کہ مالدار رہے. تو بھائی غنی ہونا کوئی ایک بری چیز ہے. ہمارے یہاں عجیب سا ایک, کیونکہ موضوع ہمیشہ جب بھی ہم مال کے بارے میں بات کرتے ہیں نا, ہمیشہ مال کی فتنوں کی گفتگو کرتے ہیں. مال کی فتنے ہیں, اس کا انکار ہی نہیں میں کر رہا, مال کے بہت سارے فتنے ہیں, پر مال کے فتنے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مال فی نفسی ہی کوئی بری چیز ہے. فتنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس چیز میں فتنہ ہے وہ چیز ہی اپنے آپ میں بری ہے. بیوی نہیں فتنہ ہے, اولاد بھی فتنہ ہے, بیوی بھی فتنہ ہے, پڑوسی بھی فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارا مال بھی فتنہ ہے, تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے. اولاد کو بھی فتنہ کا, تو کیا اولاد نعمت نہیں ہے؟ ہاں بھائی, فتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے, اصل میں ہم جب بھی آزمائش کا لفظ بولتے ہیں تو ہم کو یہ لگتا ہے آزمائش مطلب صرف مصیبت. نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نعمت سے بھی آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ مصیبت سے بھی آزماتا ہے. نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں, اولاد نعمت ہے, آزمائش ہے. اللہ نے فرمایا کیونکہ نعمت اللہ تعالیٰ کے آزمانے کے 2 طریقے. اللہ کبھی نعمت دے کر کے آزماتا ہے کہ بندہ غرور کرتا ہے نعمت پانے کے بعد یا شکر کرتا ہے, اور اللہ کبھی مصیبت دے کر کے آزماتا ہے کہ بندہ شکوہ کرتا ہے یا صبر کرتا ہے. نعمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ جو شکر کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. فتنہ مطلب امتحان, آزمائش. نعمتیں بھی امتحان ہوتی ہیں جیسے مصیبتیں امتحان ہوتی ہیں. تو مال نعمت ہے, لیکن کیونکہ ہر نعمت آزمائش ہے تو مال میں بھی آزمائش ہے. فی نفسہ ہی مال بری چیز نہیں ہے, ہاں ہر نعمت آزمائش ہے. بھائی اللہ کے رسول کی بڑی پیاری دعا ہے, بہت ہی پیاری دعا ہے. اللہ کے رسول کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء, اللہ تعالی میں برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں, ہاں ومن زوج تشیبنی قبل المشیب, اور ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. بیوی نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے, سب سے بڑی فائدہ اٹھانے کی چیز کیا ہے؟ بیوی. پر بیوی سنکی ہو, بیوی بدزبان ہو, بیوی بد اخلاق ہو, بیوی نافرمان ہو, بیوی بہت مطالبے کرنے والی ہو, بیوی شکایت کرنے والی ہو, بیوی اگر بری ہو تو یہ بندے کو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے. ہاں بندہ 30 میں 60 کا ہو جاتا ہے اگر بیوی اچھی نہیں ہو تو. بڑھاپا. فرمایا من زوج, اب اللہ کے رسول کی حدیث ہے من زوجین, ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہو. اللہ کے رسول پناہ مانگ رہے تو شیبونی قبل المشیبی, جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. ومن ولد یکون علی ربا, اور ایسے اولاد سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرا مالک بن بیٹھے, مجھ پہ رب بن جائے. ہاں میرا مالک بن گیا. اولاد کو ماتحت ہونا چاہیے, فرما بردار ہونا چاہیے, ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے. پر بعض مرتبہ اولاد ہی ماں باپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہے, قابو سے باہر ہو جاتی ہے, خود مالک بن بیٹھتی ہے. فرمایا ایسے اولاد سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ہاں وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا, اور ایسے مال سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو عذاب بن جائے. مال اگر بندہ اس کے کمانے اور اس کے خرچ کرنے کے معاملے میں اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے لگے, گھمنڈ آ جائے اس کے اندر, فتنوں کا شکار ہو جائے تو مال بھی عذاب بن جاتا ہے. وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ, اور مکر کرنے والے, سازش اور فریب کرنے والے دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں. خلیل یعنی گہرا دوست.
بھائی آپ جتنا کسی دوست کو ایکسس دیتے ہیں نا اپنی زندگی میں، اس کا دھوکہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. خلیل بہت گہرے دوست کو کہا جاتا ہے. ایسا دوست جس کو میں نے تو بہت اپنا گہرا دوست بنا لیا، پر تجربے سے ثابت ہوا کہ سازشی تھا. ہاں، من خلیل ماکر، سازش کرنے والے دوستوں سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ان رأى حسنة دفنها، جب میرے اندر کوئی اچھائی دیکھتا ہے کسی سے بیان نہیں کرتا، اس کو دبا دیتا ہے. وَإِن رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، اور اگر کوئی برائی مل جاتی ہے فارورڈ کرنا شروع کر دیتا ہے ہر جگہ. ان سے آپ کے سامنے آپ کا بہت ہمدرد بنے گا، باقی دنیا بھر میں آپ کی برائی کرے گا. واللہ اللہ کے رسول کی دعا اتنی پیاری ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے. ریکارڈ ہو رہا ہے نا، سن کر کے یاد کر لیجیے گا. یہ ساری چیزیں نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا پڑوسی بھی نعمت ہے، بیوی نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، مال نعمت ہے، دوست نعمت ہے، پر یہ بگڑ جائے تو یہ فتنہ بھی بن جاتے ہیں، عذاب بھی بن جاتے ہیں. تو مال فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے. مال سے بہت سارے فتنے جڑے ہوئے، اور صرف مال ہی فتنہ نہیں ہے، فقیری بھی فتنہ ہے، غربت بھی فتنہ ہے. اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ الغنا، من شر فتنۃ الغنا ومن شر فتنۃ الفقر. اللہ تعالیٰ میں مالداری کے فتنے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مالداری کے فتنے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ومن شر فتنۃ الفقر، اور فقیری کے فتنے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. فقیری میں بھی فتنہ ہے بھائی. ہاں، لوگ کہتے ہیں بازار میں ہر چیز بکتی ہے، بندے کا ایمان بھی بکتا ہے. کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو غربت میں اپنا ایمان بیچ کے کافر ہو جاتے ہیں، ایمان بیچ دیتے ہیں اپنا. قادیانی ہو، دنیا میں بڑی تعداد میں قادیانیت کیسے پھیل گئی ہے؟ مال سے. غریب لوگوں کو مال دیں گے، ان کا مذہب کنورٹ کر دیں گے. عیسائیت جو دنیا میں اتنی بڑی پھیلی کیسے پھیلی؟ ان کے رفاہی کاموں کی وجہ سے. غریبوں میں عیسائیت عام طور پہ آپ دیکھیں گے، غریبوں میں عیسائیت کہاں سے پھیلی؟ پیسے کی وجہ سے پھیلی. پیسے سے انسان اپنا ایمان بھی بیچ دیتا ہے بعض مرتبہ. تو فقیری بھی فتنہ ہے. باقی مال فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے، سیٹ ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے. ہمارا ایک پرسپشن بن گیا ہے، ہاں، سیٹ مطلب گالی بن گیا ہے بعض لوگوں کی نظر میں. وہ مولوی جو رسید کٹا کے مدرسے کی جاتا ہے سیٹ لوگوں سے، وہ بھی فیس بک پہ جا کے سیٹ لوگوں کو گالیاں دیتا ہے. سیٹ ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مالداری کی دعا مانگی ہے. ہاں، اللہ کے رسول نے مالداری کے لیے دعا مانگی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انی، دعا اللہ کے رسول کی بڑی پیاری دعا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں اور تقوی مانگتا ہوں، والعفاف، عفاف کا مطلب ہوتا ہے پاک دامنی مانگتا ہوں، والغنی، اور تجھ سے غنا مانگتا ہوں. غنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غنی کس کو بولتے ہیں؟ مالدار کو نا. غنی، غنا سے ہی بنا ہے. غنی کا اصل مطلب ہوتا ہے بے نیاز. آدمی کے پاس اتنا مال رہے کہ وہ کسی سے بھی، کسی کا بھی محتاج نہ رہے، سب سے بے نیاز رہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. غنی اصل میں اسی کو کہتے ہیں نا، اپنے پاس پیسہ ہے، اپنے کسی کے محتاج نہیں، کسی کی چاپلوسی نہیں کرنی پڑتی، کسی کے پیچھے دو ملا کے نہیں چلنا پڑتا. آدمی حق بات بولنے کے لائق کب ہوتا ہے؟ جب وہ کسی کا محتاج نہیں رہے. ہاں، جب آدمی کے کسی سے مفادات وابستہ ہوتے ہیں نا، آدمی حق بات نہیں بول پاتا، وہ محتاج ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے غنا مانگا ہے. پیسہ ہوتا ہے آدمی کے پاس نا، وہ حق بات بول دیتا ہے کیونکہ اس کے کسی سے مالی مفادات وابستہ نہیں ہے. غنا مانگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. غنا، غنی، مالداری. اللہ تعالیٰ اتنا دے دے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ایک اور دعا اللہ کے رسول کی، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، اللہ اپنے حلال سے میرے لیے کافی ہو جا کہ مجھے حرام کی ضرورت نہ رہ جائے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اپنے فضل سے مجھے غنی، حلال اتنا دے دے کہ حرام سے میں بچ جاؤں، اور مجھ کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اپنے علاوہ اور کسی سے بے نیاز کر دے مجھ کو. تو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں، مالداری کی دعا کی، غنا کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے دیا بھی. اللہ کے رسول فقیر تھے یا غنی تھے؟ کیا تھے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول فقیر تھے. ہاں، اللہ کے رسول فقیر تھے؟ نہیں، اللہ کے رسول فقیر نہیں تھے. اللہ کے رسول غنی تھے بھائی، غنی. اللہ کے رسول بھی سیٹ تھے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیٹ تھے، غنی تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فقیر پایا تو آپ کو غنی کر دیا، آپ کو غریب پایا تو آپ کو غنی کر دیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا. اللہ کے رسول غنی تھے. ہاں، بعثت سے پہلے اللہ کے رسول اچھے خاصے تاجر تھے. حضرت خدیجہ کے پاس اچھا خاصا مال تھا. ہاں، اللہ کے رسول غنی تھے. ہجرت کے بعد تھوڑی پریشانیاں تھیں،
سب کے پاس تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کشادگی دی تو اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی کشادگی آئی. بھائی آپ اسی سے اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول کی بیک وقت 9 بیویاں تھیں، سب کا خرچہ کون سنبھالتا تھا؟ کوئی باہر سے آگے دیتا تھا؟ 9 بیویاں تھیں ان کا خرچہ کون سنبھالتا تھا بیک وقت؟ ہمارے یہاں بڑے بڑے سیٹ لوگ ایک بیوی 4 بچوں میں پریشان ہیں، ہمت نہیں ہے باقی ایک اور شادی کر لیں. ہاں، اللہ کے رسول بیک وقت 9 بیویوں کا خرچہ سنبھالتے تھے. سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ کھجور کی شکل میں جتنا خرچہ ہوتا تھا سب دے دیتے. اللہ کے رسول غریب نہیں، فقیر نہیں. ہاں، اللہ کے رسول میں پیسہ بہت آتا تھا بھائی، یعنی سورس کیا تھا اللہ کے رسول کی آمدنی کا؟ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے رسول کو اکیلے ملتا تھا. بھائی جو فوجوں کے سپہ سالار تھے اللہ کے رسول، تو جو مال غنیمت میں سستی چیزیں نہیں آتی تھی، گھوڑے آ رہے ہیں، اونٹ آ رہے ہیں، زرہیں آ رہی ہیں، تلواریں آ رہی ہیں، ہے نا. یہ خاص طور پہ ہتھیار جو تھے وہ عربوں میں بہت قیمتی سامان مانے جاتے تھے، کیونکہ یہ ہتھیار زیادہ تر امپورٹ کیے جاتے تھے باہر سے، بنتے نہیں تھے عرب کے اندر، تو وہ بہت قیمتی ہوتے تھے. اس کا مال غنیمت کا 5واں حصہ اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا. پھر مال فے، یعنی وہ مال جو کسی قوم نے لڑے بغیر دے دیا کہ ہم لڑیں گے نہیں آپ اتنا مال لے لیں، وہ مال فے پورا کا پورا اللہ کے رسول کا ہوتا تھا. صرف باغ فدق کی مالیت لاکھوں دینار کی تھی، باغ فدق، ہاں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا خیبر کے قریب. تو اللہ کے رسول کے پاس پیسے الحمدللہ بہت تھے. بھائی حدیث میں آپ پڑھتے ہیں رمضان میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا عالم اللہ کے رسول کے ایسے ہوتا تھا جیسے تیز ہوائیں چل رہی ہیں، تیز ہوائیں چل رہی ہوں، جو آتا تھا اس کو بانٹتے تھے، جو آتا تھا اس کو دیتے جاتے. تو دوسرے کا بانٹتے تھے، ہاں، اپنے ہی بانٹتے تھے نا. بھائی سخی کون ہے؟ جو اپنا دے، دوسرے کا دے دیتے تھوڑی سخی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیتے تھے. تو دیتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول کے پاس تھا آپ کا خود کا نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیسے والے تھے، الحمدللہ مالدار تھے، غنی تھے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول بچاتے نہیں تھے، بانٹ دیتے تھے. سب جو آتا تھا سب بانٹ دیتے تھے. آج کا آیا کل کے لیے بھی نہیں بچاتے تھے. اللہ پہ توکل بہت تھا، اور زندگی اللہ کے رسول نے سادہ رکھی تھی اپنی. وہ سیٹوں کی طرح عیش و عشرت میں شان و شوکت میں نہیں جیتے تھے. زندگی سادہ تھی، پیسہ آتا تھا بچاتے نہیں تھے. اور کیونکہ آپ کی عادت تھی تو ازواج مطہرات نے بھی وہ عادت اپنا لی تھی. دنیا طلبی نہیں تھی نا، دنیا سے بے رغبتی تھی، دنیا کو اہمیت نہیں دیتے تھے. تو اس لیے بانٹنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. بیویاں بھی جو آتا تھا دے دیتی تھی سب. وہ ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ جو دیے وہ اپنا ہے، جو بچا وہ اپنا نہیں ہے. تو وہ آگے بڑھا دیتے تھے، جو آتا سب آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے تھے. باقی خود اللہ کے رسول غریب نہیں تھے، فقیر نہیں تھے، بس یہ بھی بچاتے نہیں تھے، سب بانٹ دیتے تھے. پر اللہ تعالیٰ نے رسول کو غنی بنایا. اللہ کے رسول نے غنا کے لیے دعا کی. ہاں، اللہ کے رسول نے اپنے لیے بھی دعا کی، اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کے لیے بھی غنا کی دعا کی، مالداری کی دعا کی، مال کی چاہت کی اپنے صحابہ کے لیے. انبیاء میں یعنی انبیاء کی چاہتیں بہت خالص ہوتی ہیں. وہ جو ہے نا کوئی حرام چیز یا بری چیز کی طلب اور چاہت نہیں کرتے. اللہ نے انبیاء کے دلوں میں مال کی چاہت رکھی. آپ حضرت یعقوب کی مثال دیکھیں نا. بیٹے جب گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قحط کے زمانے میں، اگر پورا واقعہ آپ کو پتا ہو تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اگلی مرتبہ جو ایک بھائی تم چھوڑ کے آئے اس کو بھی لے آنا. ہاں، اب گھر پہ آئے، والد حضرت یعقوب کو ڈر تھا کہ اگر بیٹے کو ساتھ میں بھیج دیا تو یہ کیا کریں گے؟ جیسے یوسف کو انہوں نے غائب کر دیا، اس بیٹے کو بھی غائب کر دیں گے، مجھ سے جدا کر دیں گے. تو بیٹوں نے کیا کہا؟ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، بھیج دیں گے تو 1 اونٹ بھر کا سامان اور مل جائے گا. ہاں، 1 اونٹ بھر کا اناج اور مل جائے گا. تو وہ اناج کی چاہت تھی نا کہ اپنے بیٹے کو بھیج دے کہ جاؤ لے کے جاؤ. اناج کی چاہت، دنیا کی چاہت تھی نا، وہ دنیا کے اناج کی چاہت تھی، مال کی چاہت تھی. تو کافی کہ دنیا نندری لے کر کے جاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے اللہ کے نبی نے مال کی دعا کی. ایک مرتبہ حضرت عمرو ابن العاص کو اللہ کے رسول نے ایک فوج کا سپہ سالار بنا کر کے کسی جنگی مہم پر بھیجا، اور حضرت عمرو ابن العاص سے کہا کہ عمرو یغنمک اللہ ویسلمک، ان قریب اللہ تعالیٰ تم کو خوب مال غنیمت بھی دے گا اور سلامت بھی رکھے گا. اس جنگ میں تم سلامت رہو گے، تمہاری جان سلامت رہے گی اور بہت پیسہ ملے گا، مال غنیمت ملے گا. وَأَرْغَبُ لَكَ فِي الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحًا، اور میرے دل میں چاہت ہے، ایک اچھی چاہت ہے کہ تم کو مال ملے. تو حضرت عمرو ابن آپ کو خدشہ ہوا کہ اللہ کے رسول کو یہ تو نہیں لگ رہا میں نے مال کی چاہت میں اسلام قبول کیا ہے. تو انہوں نے فوراً صفائی پیش کی. اللہ کے رسول لم اسلم رغبۃ فی المال انما اسلمت رغبۃ فی الاسلام. اللہ کے رسول میں نے مال کی چاہت میں اسلام قبول نہیں کیا، میں نے اسلام کی چاہت میں اسلام قبول کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمرو
نعما بالمال الصالح للرجل الصالح، امر صالح آدمی کا مال بھی صالح ہوتا ہے. ہاں، صالح آدمی کا مال بھی کتنا صالح ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے مال کو صالح کہا. نیک، مال نیک بھی ہو سکتا ہے. ہاں، اور آدمی نیک ہو خاص طور پہ تو اس کا مال کیا ہوتا ہے؟ اس کا مال بھی نیک ہو جاتا ہے. ہاں، نیک آدمی کا مال بھی کیا ہوتا ہے؟ نیک ہو جاتا ہے. اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو دنیا کا ویلتھ ہے، پیسہ ہے، وہ کن کے کنٹرول میں ہو؟ نیک لوگوں کے کنٹرول میں. کیونکہ نیک آدمی اگر اس کے ہاتھ میں پیسہ ہو تو کیا کرے گا؟ اپنی ذات پہ خرچ کرے گا تو اطاعت کا کام کرے گا، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے گا تو اس کے گھر والے اطاعت کا کام کریں گے، وہ غریبوں کو دے گا، مسکینوں کو دے گا، بیواؤں کی مدد کرے گا، یتیموں کا سہارا بنے گا، مسجدیں تعمیر کروائے گا، مدرسوں کو چندہ دے گا، دعوتی سینٹرز کا تعاون کرے گا، علماء کی کفالت کرے گا. اس کے مال سے اوور آل معاشرے میں خیر کو فروغ ملے گا. اس لیے شریعت چاہتی ہے دیندار لوگ مالدار ہوں، مالدار لوگ دیندار ہو، دنیا کا مال نیک لوگوں کے کنٹرول میں ہو، بڑی کمپنیاں دیندار لوگ چلائیں، اچھی اسٹارٹ اپ دیندار لوگوں کے ہونے چاہیے، اچھا کاروبار دیندار لوگوں کا ہو، دیندار لوگ اچھا جاب نوکریاں کریں، پیسہ کماؤ. پیسہ کماؤ گے اپنی ذات میں بھی خرچ کرو گے، اپنی کمیونٹی میں بھی خرچ کرو گے. دیندار کو پیسہ والا ہونا چاہیے اور دینداروں میں پیسے والے لوگ ہونا چاہیے. کیونکہ یہ پیسہ اگر بے دینوں کے ہاتھ میں چلا جائے، اشرار کے ہاتھ میں چلا جائے، بد کردار لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے، ان کے ہاتھ میں پیسہ جائے گا تو معاشرے میں شر کو فروغ ملے گا. وہ خود بھی اپنی ذات پہ پیسہ خرچ کریں گے تو نافرمانی کا کام کریں گے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں گے، گھر والے گناہ اور معصیت کا کام کریں گے، وہ جوا کھیلیں گے، وہ شراب پیئیں گے، وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں اپنے پیسے کا انویسٹمنٹ کریں گے. معاشرے میں شر کو فروغ ملے گا، برائیاں بڑھیں گی معاشرے میں. اگر معاشرے کا جو شریر طبقہ ہے، جو بے دین طبقہ ہے، ہاتھ میں اس کے مال آئے گا تو شریعت چاہتی ہے دیندار لوگ مالدار ہو. ہاں، اس لیے ہمارے نوجوانوں کو کھڑا ہونا چاہیے، پیسہ کماؤ بھائی. ہاں، میں خطبے میں عام طور پہ آپ نے یہی سنا ہوگا دنیا سے دور بھاگو، اس لیے میں نے سوچا ایک دوسرا پہلو بھی بتاؤ. پیسہ کماؤ. اس دور میں پیسہ ہماری ضرورت ہے بہت بڑی، ہماری ذاتی ضرورت، ہماری کمیونٹی کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے چاہت کی صحابہ کے لیے کہ وہ پیسہ کمائیں. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک بہت چھوٹے تھے، اللہ کے رسول کی خدمت میں ان کی والدہ لے کر کے آئیں. اللہ کے رسول نے حضرت انس کے دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ، اللہ تعالیٰ انس کو کثرت سے مال دے، کثرت سے اولاد دے. مال اور اولاد کی کثرت کی دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. مال اگر بری چیز ہوتی تو اللہ کے رسول اس کی کثرت کے دعا تھوڑی کرتے. بھائی مال ہماری ضرورت ہے. واللہ مال اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے. آپ کا مال ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کا پیسہ ہے، اگر اس کے کسی نے اس پر قبضہ کرنا چاہا ہے، کوئی آپ سے لوٹنا چاہتا ہے، آپ اس کے دفاع میں مارے گئے. مال اتنی اہم ترین چیز ہے کہ اس کی دفاع میں، اس کی حفاظت میں مارا جانے والا اللہ کے اس کا مرتبہ شہید کا ہے. ہمارے یہاں علماء نے کہا کہ 5 چیزیں ہیں جن کے تحفظ کے لیے ساری شریعت جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 5 چیزوں میں محفوظ ہونی چاہیے. 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کے لیے دین کے سارے احکام نازل ہوئے. ضروریات خمسہ جس کو کہا جاتا ہے، مقاصد شریعت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں جان، دین، جان، مال، عقل اور عزت. ہاں، عقل اور نسب، اور بعض لوگوں نے کہا عزت. کہا یہ 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کے لیے شریعت کے سارے احکام نازل ہوئے. اس میں سے کیا ہے؟ مال. مال کا حفاظت کرنا یہ شریعت کا مقصد ہے. مال اتنی اہم ترین چیز ہے. ہاں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان پر اتنا مال کمانا واجب قرار دیا ہے جتنا اس کے اوپر مالی ذمہ داری ہے. جتنا آپ پر مالی ذمہ داری ہے اتنا مال کمانا آپ پر کیا ہے؟ واجب ہے. واجب کا مطلب آپ نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا. مال نہیں کمانے پر گناہ ملے گا. ہاں، جتنی آپ پر ذمہ داری ہے، بچہ جوان ہو گیا، ماں باپ بوڑھے ہیں، بوڑھا باپ اس کے اندر محنت کرنے کی سخت نہیں بچی، لیکن بیٹا کچھ کرتا ہی نہیں ہے، جوان ہٹا کٹا مستنڈا تندرست پڑا ہوا ہے، 2 بجے تک کے سو کر کے نہیں اٹھ رہا، رات میں 2 بجے تک پب جی کھیلتا ہے، دن میں 2 بجے تک سوتا ہے. ہاں، 2 بجے اٹھتا ہے، جینس ٹی شرٹ چلاتا ہے، ابا کی جیب سے پیسہ لیا نکل لیا. ہاں، اب یہ باپ بیچارہ غریب، یہ کہیں ٹھیلا لگاتا ہے،
کہیں ہاتھ گاڑی کھینچتا ہے, کہیں رکشا چلا رہا ہے. ہاں, اب یہ اس کے اندر سخت نہیں کام کرنے کی, لیکن کیا کرے گا؟ ہاں, اس کے بیٹا کما کے کچھ دے نہیں رہا, مجبوری میں نکلتا ہے گھر سے باہر. ہاں, خون پسینے کی کمائی لا کر کے بچے کو پال رہا تھا, بعض مرتبہ سوچتا ہے چلو شادی کرا دے, ہو سکتا ہے ذمہ دار ہو جائے گا, شادی کرانے کے بعد بچے کے ساتھ اس کے بچوں کو بھی پال رہا ہوتا ہے. ایسا لڑکا گنہگار ہے, گنہگار اللہ کی نظر میں. اللہ کے رسول نے فرمایا کفا بالمرء اسما ان یضیع من یقول, آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کی کفالت کرنا, جس کا خرچہ اٹھانا اس کی ذمہ تھا, ان کو ضائع کر دیا, خرچہ نہیں اٹھایا. واجب ہے پیسہ کمانا ہمارے دین میں. ہاں, اور پیسہ شوہروں کا بھی معاملہ ہوتا ہے نا, شادی کر دی, لڑکے گھر والے سوچتے ہیں یعنی ہمارے یہاں تو صورت حال یہ بن گئی ہے کہ لڑکا کوئی کام ہی نہیں کر رہا, بولے شادی کر دو تو کرنے لگے گا. بھائی دوسروں کی بچیوں کی زندگی رسک میں مت ڈالو, کوئی چانس والی چیز ہے. ہاں, لڑکا آؤٹ لائن ہے, سوچتے شادی کرا تو سدھر جائے گا, وہ لڑکی کی زندگی سے تجربہ کر رہے ہو. ہاں, بھائی شادی کرا تو سدھر جائے گا, نہیں سدھرا تو اس کی تو زندگی خراب ہو گئی نا, اس لڑکی کی زندگی خراب ہوئی کہ نہیں. ہاں, شادی کر لیتے ہیں, ایک ایک روپے کے لیے سسرال والوں کے محتاج. ہاں, وہی دروازے پہ کتوں کی طرح دروازے پہ پڑے ہوئے سسرال کے, ایک ایک روپے کے لیے. کتنے لوگ راشن تک بھرانے کی اتنا نہیں کماتے کہ راشن بھرا لیں, وہ بھی سسرال والے بھرا کر کے دے رہے. عید آ رہی ہے, سسرال والے کپڑا دلائیں گے. بیوی بیمار ہو گئی, سسرال میں فون لگائیں گے کہ بھیجیے اتنا پیسہ, ڈیلیوری کا ٹائم ہے, بھیج دیں گے سسرال میں. اللہ کیا گنہگار ہے. بھائی شادی مت کرو, کر لیا ہے تو پھر اس کا خرچہ اٹھانا تمہاری ذمہ داری. شادی کا مطلب ہی ہوتا ہے تمہاری جسمانی تسکین تمہاری بیوی فراہم کرے گی, اس کی مالی ضرورت تم دیکھو گے. شادی کانٹریکٹ ہی اس بات کا ہوتا ہے. اللہ کیا گنہگار ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کا خرچہ نہیں اٹھاتا, ہر بات پہ سسرال والوں کے سسرال بھیج دیتا ہے, چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ سسرال میں فون لگاتا ہے. ہاں, اور مال کمانا یعنی نہیں کمائے گا تو گناہ ملے گا, اور کمائے گا تو ثواب ملے گا. ہاں, مال کمانا ہمارے دین میں ثواب کا کام ہے. ثواب کتنا ثواب ہے, وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے, ایک صحابی کو دیکھا ہٹے کٹے تندرست توانا نکل کے جا رہے تھے سامنے سے. صحابہ نے جب دیکھا وہ صحابی طاقتور تو کہا لو خرج فی سبیل اللہ, بھائی اتنا طاقتور آدمی اگر یہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, جہاد میں نکلتا تو کتنا اچھا ہوتا. ہاں, دشمنوں کی صفیں الٹ کر کے رکھ دیتا, اتنا طاقتور آدمی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, کتنی پیاری حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا لو خرج یسعى على ابويه شیخین کبیرین فهو فی سبیل اللہ. ہاں, اگر یہ بندہ اس لیے نکلا ہے گھر سے باہر کہ گھر میں اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں, ان والدین کی کفالت کرنا اس کے کندھوں پر ہے, ذمہ داری ہے اس کی. یہ پیسہ کما کر کے اپنے والدین کی ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہے, ان کے کھانے پینے علاج کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا جہاد میں نکلا ہے, مجاہد ہے, اس کو جہاد کا ثواب ملے گا. پیسہ کمانا ہمارے دین میں حلال طریقے سے تاکہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکے, جہاد کا ثواب ہے. فرمایا لو خرج يسعى على اولاده صغارا فهو في سبيل اللہ, اگر یہ اس لیے نکلا ہے گھر سے باہر کہ بچے اس کے چھوٹے ہیں, ان بچوں کی کفالت کرنا اس کے ذمہ ہے, پیسہ کما کر کے اپنے بچوں کا خرچ پورا کرنا چاہتا ہے, اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے. لو خرج يسعى على نفسه يعفها, کوئی نہیں ہے گھر میں لیکن اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے, اپنے کھانے خرچے کے لیے پیسہ کمانا چاہتا ہے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, یہ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلا ہے. جہاد کا ثواب ہے اللہ کے بندوں. اس لیے جب گھر سے باہر نکلو, آفس جا رہے ہو, دکان جا رہے ہو, کوئی کام کرنے کے لیے جا رہے ہو, اس نیت سے نکلو, انشاءاللہ تعالی تمہارے جسم سے چھوٹنے والے ایک ایک پسینے کا اللہ تم کو ثواب دے گا. بس حلال کماؤ, حلال ہونا چاہیے, یہ نہیں کیسا بھی ہاں ان کا مار رہے ان کا لوٹ رہے مجھے ثواب ہے. حلال کمائی کر کے حلال ذمہ داریاں جو آپ کی ہیں وہ ادا کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے جہاد کا ثواب ہے. پیسہ کمانا ثواب, پیسہ خرچ کرنا ثواب. ہاں, پیسہ خرچ کرنا بھی ہمارے دین میں ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس 4 دینار ہو, 1 دینار اللہ کے راستے میں جہاد میں دے دے صدقہ, 1 دینار سے غلام آزاد کر دے, 1 دینار مسکین کو صدقہ کر دے, اور 1 دینار سے اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرے, اپنے گھر والوں پہ خرچہ کرے, ماں باپ پر, بیوی بچوں پر, بھائی بہنوں پر. فرمایا ان 4 دینار میں سب سے زیادہ ثواب کس کا ہے؟ اس دینار پر جو آپ نے اپنے گھر والوں پہ خرچہ کیا.
جو دینار اب اپنے گھر والوں پہ خرچہ کرتے، جہاد سے زیادہ، صدقے سے زیادہ، غلام آزاد کرانے سے زیادہ اس پیسے پر آپ کو ثواب ملتا ہے جو آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں. اندازہ لگائیے، جو بھی آپ کے مہینے کا بجٹ ہے، ہاں 70,000 50,000 40,000، یہ پیسہ ضائع نہیں جا رہا، ہر پیسے پر آپ کو اجر مل رہا ہے، ہر پیسے پر. ہاں ہر وہ نفقہ جو آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں اس پہ آپ کو اجر مل رہا ہے، اور کتنا زیادہ؟ جہاد اور صدقے سے زیادہ اجر مل رہا ہے. وہ جو آپ راشن بھراتے ہیں، ہاں گھر کا بنیے کے ہاتھ میں دیتے ہیں، آپ کو اس پر ثواب بھی ملتا ہے. بچے کی اسکول کی فیس بھر رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے. بیوی کو روزانہ کا خرچہ دے رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے. بیوی جو اتنی ساری شاپنگ کرنے کے بعد آپ کو اسکرین شاٹ بھیج دیتی ہے بار کوڈ کا کہ پیمنٹ کر دیجئے، وہ ساری اگر حلال ہے، فضول خرچی میں نہیں آ رہا، اس پر بھی ثواب مل رہا ہے. ایک اللہ نے فرمایا ایمان والے بندے کو اس کے ہر خرچ پہ ثواب دیا جاتا ہے سوائے اینٹوں کے. جو فضول کا گھر بناتے ہیں نا، رہنا نہیں ہے، 2 کمرے کافی ہے رہنے کے لیے، لیکن بنا جائیں گے 10 کمرے تاکہ گاؤں والے دیکھیں کتنا عالیشان گھر بنایا، اس پر ثواب نہیں. اینٹوں پر اللہ نے فرمایا مٹی غارے پر ثواب نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، ضرورت گھر بناؤ انشاءاللہ اس پہ ملے گا، لیکن غیر ضروری جو گھروں کی تعمیرات ہوگی اس پر ثواب نہیں ملتا، باقی ہر نفقے پر آپ کو ثواب ملتا ہے. تو پیسہ ہمارا اتنی اہم ترین چیز ہے. ہاں آپ لوگوں نے صرف پیسوں کی مسئلے خرابیاں اور علوم سنے تھے، تو میں نے سوچا سکے کا ایک دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے رکھ دیں کہ پیسہ فائدے کی چیز ہے بھائی. ہاں ہمارے کھانے پینے، رہائش، تعلیم کے لیے پیسہ چاہیے. آخری بات بولتا ہوں، بلکہ ہندوستان میں ہم ہندوستانی مسلمانوں کو پیسے کے بغیر ہماری پالیٹکس بھی اچھی نہیں ہو سکتی. اپنی پالیٹکس اچھی کرنی ہے تو اپنی اکانومی اچھی کرنی پڑے گی، ہے نا. کسی بھی ڈیموکریسی میں جو جمہوریت کا سسٹم ہوتا ہے، ڈیموکریسی پیسوں سے چلتی ہے. ڈیموکریسی میں جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس پاور ہے. ہاں سیاست اپنی مضبوط کرنی ہے تو معیشت بھی اپنی مضبوط کرنی پڑے گی، کیونکہ ڈیموکریسی کھیل ہی پیسوں کا ہے. ڈیموکریسی کی تعریف عام طور پہ کیا کی جاتی ہے؟ گورنمنٹ آف دا کیپٹل، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فور دا پیپل. پر حقیقت یہ ہے کہ ڈیموکریسی کہتے ہیں گورنمنٹ آف دا کیپٹلسٹ، بائی دا کیپٹلسٹ، فور دا کیپٹلسٹ. سرمایہ داروں کی حکومت سرمایہ داروں کے ذریعے سرمایہ داروں کے لیے. ڈیموکریسی میں جو نیتا ہوتے ہیں نا، لیڈر، ان کا صرف چہرہ ہوتا ہے، پیچھے سے کنٹرول کون کر رہا ہوتا ہے؟ بڑے پیسے والے لوگ، بڑی کارپوریٹس، بڑی کمپنیاں، سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. نیتا تو صرف پارلیمنٹ میں چلا رہا ہوتا ہے، پیچھے ان کے انویسٹمنٹ کن کا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے پیسے والے لوگوں کا. اس لیے ڈیموکریسی میں ڈیموکریسی چلتی کیسی ہے بھائی؟ ہاں نیتا لوگ ووٹ خریدتے ہیں، پارٹیاں نیتاؤں کو خریدتی ہیں، اور پارٹیوں کو سرمایہ دار خرید لیتے ہیں. پوری جمہوریت کا سسٹم یہی ہے، نیتا لوگ ووٹ خریدتے ہیں، پارٹیاں نیتاؤں خریدتی ہیں، اور پارٹیوں کو سرمایہ دار خرید لیتے ہیں. اس لیے ہندوستان میں اگر ہم کو اپنی سیاست مضبوط کرنی، اپنی معیشت مضبوط کرنی پڑے گی، پیسہ کمانا پڑے گا. اچھا پیسے ہندوستان میں آپ دیکھیے، جس کمیونٹی کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا ہی پاور ہے، اتنا ہی ہولڈ ہے. آج ہندوستانی جمہوریت میں اگر گجراتی لوگوں کا پاور زیادہ ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ورنہ ووٹ اگر اہم ہوتا تو گجرات اور بہار کے لوگ طاقتور ہوتے. اگر ووٹ کی طاقت اہم ہوتی نا تو گجرات اور بہار میں ہوتے طاقتور لوگ. پیسہ جس کے پاس ہے اسی کے پاس پاور ہے. ہم کو اپنی سیاست مضبوط کرنی ہے، عقیدے میں محنت کرنا ہے، منہج میں محنت کرنا ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیسہ کمانا ہے. ہاں فالتو نہیں بیٹھنا ہے، ویژن اپنا بڑا کرو. نوجوانوں کو میں بول رہا ہوں، پیسہ کما، اپنا نظریہ سوچ تو بڑی رکھو زیادہ پیسہ کمانے کی. صحابہ کرام کسی پہ ڈیپینڈ نہیں رہتے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب مدینہ آئے تو حضرت سعد ابن ربیع نے کہا میں بہت پیسے والا ہوں، میری آدھی پراپرٹی تم لے لو، 4 بیویاں ہیں، بتاؤ کون سی پسند ہے، 2 کو طلاق دوں گا، تم شادی کر لو. سارا سب کچھ اویلیبل تھا. عبد الرحمن نے خیرات قبول نہیں کی. کیا فرمایا؟ کہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، بس مجھے بازار کا راستہ بتا دو. ویژن اچھا ہونا چاہیے. ہاں ویژن اچھا ہونا چاہیے، منیمم نہیں. آدمی کی سوچ کسی بھی دنیا اور آخرت، آدمی کی سوچ اعلیٰ ہونی چاہیے. کہا مجھے بازار بتاؤ، میں اپنا چلا لوں گا انشاءاللہ. اور الحمدللہ پیسہ کمایا. کتنا پیسہ کمایا؟ عبد الرحمن ابن عوف کی جب جائیداد تقسیم ہوئی نا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی بیویوں کو 4 بیویاں تھیں ان کی الحمدللہ. پہلے سیٹ لوگ خوب شادیاں کرتے تھے. 4 بیویاں تھیں. ہر بیوی کو جب 4 بیویوں کو کتنا ملے گا جائیداد میں؟ 8واں حصہ. 8ویں حصے میں 4 بیویوں کو ملے گا. ہر بیوی کو صرف سونا 5-5 کلو کا ملا ہے، اور جائیداد چھوڑ دیجیے، صرف سونا 5-5 کلو ملا ہر بیوی کو. اتنی جائیداد تھی کہ وارثوں نے سب لیا نہیں، چھوڑ دیا کہ کتنا لے لے. اتنا اللہ تعالیٰ نے دیا. ویژن ہائی رکھو نا. میں اپنے لڑکوں کو دیکھتا ہوں، سوچ ہی ہائی نہیں ہے.
پڑھانا بھی نہیں ہے, 10ویں تک 12ویں کر لیے بہت ہو گیا, ہاں اس میں بھی کوئی محنت نہیں کرتے, سوچتے 10ویں کرنا ہے 12ویں کرنا ہے, جہیز میں اسکوٹر ملے گی, جہیز میں موٹر سائیکل ملے گی, زومیٹو میں لگا کے ڈیلیوری بوائے بن جائے گی. سوچ کتنی چھوٹی ہے. میں نہیں کہہ رہا کوئی پیشہ چھوٹا نہیں ہوتا, پر سوچ تو زیادہ رکھو, کوشش تو زیادہ کرو. پیسہ نہیں کماؤ گے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا خرچ کرو. خرچ کہاں سے کرو گے؟ اپنے ہی نہیں سنبھال پاؤ. اللہ کے راستے میں کہاں سے خرچ کرو گے جب اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پاؤ گے؟ سوچ اعلیٰ رکھو, ویژن ہائی رکھو. آپ ہمارے پچھلے نسل کے لوگوں کو دیکھیے نا, لوگ موٹی پیٹے آئے تھے لیکن سوچ اعلیٰ تھی. ایسے لوگ جو یہاں پر آ کر کے کبھی ہاتھ گاڑی کھینچتے تھے, ٹھیلا لگاتے تھے, کسی کا مزدوری میں کام کرتے تھے, آج کروڑوں میں کھیل رہے ہیں الحمدللہ, کیونکہ ان کی سوچ جو ہے نا تاجرانہ تھی. مسلمان کی سوچ دنیا میں بھی ہائی ہوتی ہے. آج بھی اتنی بڑی مسجدیں آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں, ممبئی کے اندر جو مسجدوں کی تعداد ہے آپ کو کسی شہر میں نہیں ملے گی. یہ کن لوگوں نے کیا؟ یہ الحمدللہ ہمارے جو لوگ آئے نا, ہاں گونڈی, بستی, بلرام پور, سدھارتھ نگر, گونڈا, یہاں سے ان لوگوں نے پیسہ کمایا. آج الحمدللہ ان کا انویسٹمنٹ ہے, الحمدللہ یہ مسجدیں ان کا انویسٹمنٹ ہے, آخرت کا ذخیرہ بن گیا انشاءاللہ ان کے لیے. میں یہاں پہ 4 لفظ بول رہا ہوں, میرے پیچھے ان کا انویسٹمنٹ ہے. انہوں نے چندے دیے جامعہ رحمانیہ میں, میں وہاں سے پڑھا تو کسی لائق ہوا کہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں. تو پیسہ نہیں کماؤ گے, دین دنیا کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے. دنیا کے لیے بھی پیسہ کمانا ہے, دین کے لیے بھی پیسہ کمانا ہے. تو بس اتنی آج ہمیشہ سیٹ لوگوں کی برائی ہوتی ہے, تو میں نے سوچا کہ ایک ذرا سا خطبہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ سیٹ لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو. بھائی ہماری قوم میں بدترین دینداری کی حالت میں بھی الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی محنت کی کمائی مسجد میں, مدرسوں میں لگاتے, علماء پہ کفالت پہ لگاتے ہیں, دعوتی امور پہ لگاتے ہیں. تو یہ سارا سیٹ اپ جو چل رہا ہے اس میں اہل علم کا علم شامل ہے, تو اہل مال کا مال بھی شامل ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اخلاص کی توفیق دے, ریا سے, نمود سے, دکھاوے سے بچائے. مال کی فتنے بھی بہت سارے. آج میں نے صرف اس کے فضائل پر گفتگو کی ہے, انشاءاللہ ابھی کبھی موقع ملے گا تو مال کی فتنوں پر بھی گفتگو کریں گے. فضائل پر بھی پوری گفتگو نہیں کی ہے, مال کی دنیا کے فضائل بتائے ہیں, مال دین میں بھی بہت ضروری ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے خطبے میں کبھی اس پر بات کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم. وآخر دعوانا